بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کی, اور صحت کے لیے ہیلدی ایکٹیویٹیز کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. ہم اکثر بیماریوں کے اوپر بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بہت ساری کرونک ڈیزیز کے اوپر بات کرتے ہیں. تھوڑی بورنگ ہماری اکثر جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی میڈیکل سائڈ کی ہوتی ہے. آج ہم تھوڑا انٹرٹینمنٹ سائڈ کی بھی بات کریں گے, اور اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے, اور اگر آپ ہیلدی ہوتے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ کی لائف میں ریگولر طریقے سے مطلب آپ نے اسکیجول کی ہوئی ہوتی ہیں, تو آپ کے ہارمونل افیکٹ کیا ہوتے ہیں, ہارمونل بیلنس کیا ہوتا ہے, ہیپی ہارمونس کس طرح ریلیز ہوتے ہیں. اور اگر آپ بالکل ہی ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے صرف اور صرف پڑھائی کر رہے ہیں, یا پھر صرف آفس ورک کر رہے ہیں, یا پھر بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو وہ اسٹریس انڈیوس ہارمونس کو ریلیز کر رہا ہوتا ہے. آج میں نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی ماہر اینالسٹ کو مدعو کیا ہے, جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چینلز پر ایز اے اینالسٹ آتے رہتے ہیں. آج میرے ساتھ جو پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران ودود صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, میں ٹھیک ہوں. بہت زبردست ٹاپک آپ نے جو ہے وہ لائک سلیکٹ کیا ہے, اور بیسیکلی میری جو بات ہوتی ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے, بٹ ہیلدی ایکٹیویٹیز اینڈ پلس کیا کہتے ہیں صحت اور یہ ساری چیزیں آپس میں جو ہے کو ریلیٹ ہیں. اور ہمارا ایک اور چیز میں ایڈ کرتی چلوں کہ ہم لوگ پاکستان تھوڑا صحت کے حوالے سے پیچھے ہے. ہم لوگ ہمیشہ پریونشن کے اوپر بات نہیں کرتے, ہمیشہ ہم کیور کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. سو پریونشن از بیٹر دین کیور, دیٹس اے ویری فیمس کہ کوٹیشن بھی ہے. سو پریونشن کے لیے آپ کو کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو فوکسڈ کرنے ہوتے ہیں, کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹریس سے تھوڑا دور رہنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا آپ کا ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا لیونگ اسٹائل اچھا ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیٹس امپورٹنٹ. تو آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز پر بات کرنے جا رہی ہوں, کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کا ہونا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے, اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ صحت کی نعمت ہے. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے, تو واقعی اگر اسے دیکھا جائے تو تندرستی ہزار نعمت ہے, شاید اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. دیکھیں, چاہے آپ کے پاس دنیا کی جو مرضی چیز موجود ہو, آپ کے پاس جتنا فیم ہو, آپ کے پاس جتنی عزت ہو, آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہوں, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ اپنی صحت کو لوز کر جاتے ہیں تو ان تمام نعمتوں کا, ان تمام ریسورسز کا آپ استعمال نہیں کر پائیں گے. آپ اس کے محافظ بن کے رہ جائیں گے, آپ اس کے مالک نہیں بن پائیں گے. تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان سے صحت چلی جاتی ہے, مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وہ ہے کہ صحت جو ہے, مرض سے پہلے صحت کو نعمت جانو, اور فراغت کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے نعمت جانو. اور یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا انسان زیادہ خیال نہیں کرتا. تو واقعی یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اور ہمیں اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. اس نعمت کی حفاظت اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو obviously بہتر بنا کے اس نعمت کی حفاظت کریں, اور ایکسرسائز کو. ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آپ اینالسٹ بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. میرا جو اپنے آڈینس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری صحت کے اوپر جو ہارمونز ہوتے ہیں, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز سے ریلیز ہوتے ہیں, اس کا بتائیے گا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ مسلسل مصروف رہتے ہیں, آپ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں, اور آپ کی لائف کے اندر 48 آورس آپ کو ایک WHO کی گائیڈ لائن کہتی ہے کہ 48 آورس آپ نے کام کرنا ہے, ریسٹ آف دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو ہیلدی ایکٹیویٹیز, یو نیڈ ٹو ٹیک ریسٹ. اچھا, تو
اس کے لیے میں اپنے لوگوں کو آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ ایکٹیویٹیز آپ کی اور آپ کی جو فزیکل فٹنس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ہارمونل جو ایک چین ہے یا پھر اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے ویورس کو بتائیے گا. دیکھیں ہارمونز کا انسانی زندگی میں لازمی طور پر بڑا اثر ہے, اور جب ہم کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں, پازیٹیو سرگرمی کرتے ہیں, مثبت سرگرمی کرتے ہیں, تو اس سے ہماری انٹرنل باڈی میں بھی بڑے چینجز آتے ہیں. بہت سے ہارمونز ہیں جو ہمارے موڈ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے ہماری جنریشن انفارچونیٹلی دور ہوتی جا رہی ہے, تو ایک پیس آف مائنڈ ہمیں محسوس ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم کنیکشن اپنا پیدا کریں نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ اپنا ایک تعلق پیدا کریں. صبح کے ساتھ بھی تعلق پیدا کریں, شام کے ساتھ تعلق پیدا کریں, جو اللہ نے نباتات بنائی ہیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور آپ محسوس کریں کہ صبح کا وقت ہو جب بہت زیادہ ٹریفک کا شور بھی نہ ہو, آپ دنیا کے جھمیلوں سے دور ہوں, اور آپ ایسے وقت میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, تو آپ کے موڈ پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ کے موڈ کے اوپر اس کا یقینی طور پر بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. دیکھیں سائیکلوجی تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو اسٹریس ہے, جو ڈپریشن ہے, وہ بھی ایک انرجی ہے, اور آپ اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں. انرجی کی مختلف فارمز ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹریس اور ڈپریشن یہ ایک ایسی انرجی ہے, اگر ہم اس کو پازیٹیو لینا چاہیں تو ہم اس انرجی کو استعمال کر سکتے ہیں ایکسرسائز کے لیے. اور اس انرجی کی یعنی کہ ایکسرسائز میں ہمیں جس انرجی کی نیڈ ہوتی ہے وہ ہمیں یہاں سے پوری ہو جائے گی. تو وہ اسٹریس, وہ ڈپریشن جو اینگر کی صورت میں بھی باہر آ سکتا ہے, جو غصے کی صورت میں بھی باہر آ سکتا ہے, اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے ایکسرسائز کے ذریعے اس انرجی کو خرچ کریں. ورنہ اس انرجی نے استعمال تو ہونا ہے, چاہے غصے کی صورت ہو, چاہے چڑچڑاہٹ کی صورت ہو, چاہے اور کسی نیگیٹو اسپیکٹ کی صورت ہو, لیکن ہم چاہیں تو اسے پازیٹیو صورت میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. اوکے, دیٹس گڈ. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات ہمارے ویورس کو پتہ چلی کہ اسٹریس اینڈ ڈپریشن دیٹس آلسو دا انرجی, اور یہ بھی ایک انرجی کا فریم ہے. اچھا, دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ آج کل بہت زیادہ PSL کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اینڈ کرکٹ دیٹس کہ ایک آج کل بہت زور و شور پر ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی اپنی ایک ٹیم کو تشکیل کیا ہے, دیٹس یو آر دا فاؤنڈر. سو اس کے بارے میں ذرا ہمارے ویورس کو بتائیے گا. جی, جوائنٹ وینچر ہے بینگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل, اور ہم جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ریدر دین اونلی پریچنگ وی شوڈ ڈو سم پریکٹیکل ورک ایز ویل فار ینگسٹرز, فار نیو کمرز. تو ہم نے ان کے لیے ایک کرکٹ ٹیم تشکیل دی ہے فوڈ بستی مغلیہ کی جانب سے, اور اس کا پرپز ہی یہی تھا کہ ہماری نوجوان نسل جو کھیلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ جن شہروں کے میدان آباد ہوں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نوجوانوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم, ایک اپرچونٹی مہیا کی کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا وقت منفی سرگرمیوں میں صرف کریں, وہ پازیٹیو اور مثبت سرگرمیوں میں خود کو لگائیں. اس کے لیے ہم نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے جس میں پورے کراچی سے فی الحال ہم نے نوجوان ٹیلنٹ کو, ایسے ٹیلنٹ کو جنہیں موقع نہیں ملتا, بہت اچھا کھیلتے ہیں, کھیل کو سمجھتے ہیں, محنتی لڑکے ہیں, لیکن انہیں انفارچونیٹلی موقع نہیں ملتا, تو فلی اسپانسرڈ فوڈ بستی و مغلیہ کی جانب سے یہ ٹیم لانچ کی گئی, اور انشاءاللہ انہیں دوسرے شہروں میں اور الٹیمیٹلی کلب لیول تک, اور پھر ہماری خواہش ہے کہ انہی میں سے کچھ لڑکے جو ریئر ٹیلنٹ ہیں وہ نیشنل ٹیم میں اور PSL میں وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں. تو یہ ہم اس طرح سے فوڈ بستی نیشن کو بھی سرو کرے گی, اور انشاءاللہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم نے انہیں ریسورس پرووائڈ کیا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر آگے جائیں اور ملک و قوم کی نمائندگی. اوکے, اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جو ہماری باڈی کے اندر آپ نے بتایا کہ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں ڈیو ٹو دا فزیکل ایکٹیویٹیز, دیٹس کرکٹ ایک ایسی کہ ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسل کی بھی آپ کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی انہینس ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کارڈیک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی انہانس ہوتی ہے, بیکاز آپ جب بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ جو ہوتا ہے وہ موڈیفائی ہو جاتا ہے. دیٹس کہ ایتھلیٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے جب بہت زیادہ, جن لوگوں کو ٹیکیکارڈیا رہتا ہے, اور اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھاتے ہیں تو ان کا ہارٹ ریٹ جو ہوتا ہے وہ نارملائز ہو جاتا ہے. تو یہ میڈیکل کویشچن میں آپ سے کروں گی کہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں. میں نے تو کچھ ایڈوانٹیجز ابھی بتا دیے ہیں, پر آپ اس کو اور مزید بریفنگ کے ساتھ بتا سکتے ہیں. واٹ آر دا ایڈوانٹیجز دیٹس کہ ہماری باڈی کے اندر الاسٹیسٹی کو پلس مسلس امپاورمنٹ, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہارٹ ایکٹیویٹیز کی امپاورمنٹ, سائیکالوجیکل امپاورمنٹ,
That's all are interlinked. تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا پیچھے لے جا کر اسٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں ہم سب کانٹیننٹ پہ رہتے ہیں. میں اگر یہاں کے پاپولیشن کی کمیونٹی کی بات کروں تو ہمارا فوڈ انہیلدی فوڈ ہے. ہم نیچرلی طور پہ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جو ہیلدی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارا کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے فوڈ میں, آئلی اور فیٹ, یس یہ سارا کچھ ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز ہماری لائف کا پارٹ نہیں ہے. تو آبویسلی ایک تو ہم فوڈ ایسا انٹیک کر رہے ہیں جس کی کیلوریز زیادہ بنتی ہیں, اور اس میں فوڈ کا زیادہ تر حصہ وہ انسٹنٹ انرجی کا نہیں ہوتا, وہ انرجی کے ریزروائرز کا ہوتا ہے جو باڈی میں جانے کے بعد ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں اوبیسٹی ہوتی ہے. اوبیسٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود تو کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ درجنوں بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. بلڈ کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے, برین کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, ڈیزنس رہتی ہے, اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے مسلز کا پین شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں میں پین شروع ہو جاتا ہے. تو نمبر آف ڈیزیزز آر دیئر جو صرف ہمارے فوڈ کی وجہ سے اور انہیلدی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب آپ کی جو بات تھی کہ جب کوئی ایتھلیٹ ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس مین ہوتا ہے, تو آبویسلی اسے اپنے اسپورٹس میں بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے اس نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. وہ ایکسرسائز کرتا ہے, وہ مسلز کو اسٹریچ کرتا ہے, وہ رننگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے, تھرو آؤٹ دی باڈی آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے. بلڈ سپلائی کے لیے ہارٹ کی پمپنگ آبویسلی کنٹینیوس ہوتی ہے, ریدمک ہوتی ہے, تو ہارٹ بہتر کام کرنا شروع کرتا ہے. اور اوور آل دیکھیں, اور اس کا لازمی اثر انسانی ذہن پر بھی پڑتا ہے. چونکہ بلڈ سپلائی تیز ہونے کے باعث آکسیجن کی سپلائی برین کے سیلز تک بھی, انٹرنیورونز تک بھی بلڈ کی سپلائی بہتر ہوتی ہے. تو اس کے باعث انسان کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے, وہ ہیپی لائف بھی گزار رہا ہوتا ہے. اور یعنی کہ ایک جو اچھا ذہن ہے وہ ایک اچھے جسم میں ہی ہو سکتا ہے. ایک ہیلدی مائنڈ ایک ہیلدی باڈی پر ہی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ذہن بہت اچھا ہو اور مطلب جسمانی طور پر وہ بیمار ہو اور ذہنی طور پر وہ بہت ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. ہمارے یہاں کا رجحان جو ہے وہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ زیادہ تر جو ریسورسز ہیں جن کے پاس, ان کی ایکٹیویٹیز کچھ اس طرح سے ہیں, گاڑی سے اترے, گھر میں گاڑی لائک ان کی نہیں, ہاں بالکل. اس کے ساتھ ان کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ واکنگ بہت کم ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلمس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا بہت زیادہ وزن کا ہو جانا, اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ویورز کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کس طرح آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی لائف کو ہیلدی طریقے سے گزار سکتے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے فزیکل ایکٹیویٹیز کی, ان کے ساتھ ساتھ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو بھی آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں یا پھر آپ جو بھی اپنی فزیکل فٹنس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنا زیادہ ضروری ہے, اور اگر نہ کریں تو اس کی وجہ سے کس طریقے سے آپ کی باڈی پر امپیکٹ ہو سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا انٹرلنک ہے آپ کے وزن کے ساتھ. وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا ڈاکٹر صاحب کتنا انہیلدی ہوتا ہے آپ کی لائف؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایڈلٹ ایج میں, بڑی عمر میں جتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں ان میں سے most of the diseases are because of overweight and obesity. چاہے وہ بلڈ کولیسٹرول لیول ہو, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہو, چاہے وہ ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہو یا ہائپرپلیزیا ہو. آپ کسی بھی بیماری کو دیکھیں, بیماریوں میں سے 80% بیماریوں کا جو تناسب ہے وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوتا ہے, انہیلدی لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے. میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں اپنی عمر سے بھی, اپنے بڑی عمر کے لوگوں سے بھی, کہ خدا اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں, ہر چیز کا ایک وقت مقرر کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کی مشین بن کر رہ جائے اور وہ اپنا پورا وقت صرف کام میں ہی صرف کرے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان تھرو آؤٹ دی ڈے وہ پلیجر کے لیے کام کرتا ہے اور فن کا ایلیمنٹ ہی ڈھونڈتا ہے. ایک ترتیب کا ہونا ضروری ہے. آپ کے کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے, آپ کے سونے کا وقت مقرر ہونا چاہیے, آپ کے آرام کرنے کا, آپ کے کام کرنے کا, آپ کے ایکسرسائز کرنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے. دیکھیں ترتیب آپ کو کن لوگوں کی زندگی میں دکھتی ہے, جو نفیس لوگ ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں نفاست ہوتی ہے, وہ اپنی زندگی میں ایک ترتیب پیدا کرتے ہیں اور اس سے ہمیں ان کا
جسے آپ کہتے ہیں ظاہر بڑا اچھا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. تو جو لوگ جن کا ظاہر اچھا ہوتا ہے, جو نفیس لوگ ہوتے ہیں, جن کی زندگی میں ترتیب ہوتا ہے, تو قدرتی طور پر ان کے باطن میں بھی یہ چیز در آتی ہے, ان کا باطن بھی بہتر ہو جاتا ہے. باطن سے مراد وہ سارا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ بھی ہے اور میڈیکل ایسپیکٹ بھی ہے کہ ان کے جسم کے انٹرنل آرگنز کے فنکشنز میں بھی آٹومیٹیکلی ترتیب پیدا ہو جائے گا. ہارٹ ترتیب کے ساتھ بیٹ کرے گا, بلڈ ترتیب کے ساتھ سرکولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے یہ فوڈ بستی کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایز اے بزنس پارٹنر کے طور پر کام کر رہے ہیں, کیا وجہ تھی؟ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور یہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے. جی اچھا, کئی وجوہات ہیں. بہت سی فوڈ انڈسٹریز ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں. صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ لنکڈ ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں جرنلی یہ بات کر رہا ہوں جسے میں سمجھتا بھی ہوں. میں نے سب سے پہلے ان کی فیکٹریز کا وزٹ کیا. سندھ میں بھی, کراچی میں بھی ان کی فیکٹری ہے اور پنجاب میں بھی. اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک اسنیکس کی کمپنی جو بچوں کے لیے اسنیکس بناتی ہے, وہ اس بات پر بہت زیادہ فوکسڈ ہے کہ ہمیں بچوں کے لیے اور مطلب ایک ایسا فوڈ پریپیئر کر کے مارکیٹ کرنا ہے جو بچوں کی صحت کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اور پنجاب فوڈ اتھارٹی, جس دن ان کی فیکٹری میں وزٹ تھا تو میں بھی وہاں پہ ایز اے آنری وزٹر موجود تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان سنگل ڈے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے انہیں جو لائسنس ہوتا ہے فوڈ کا وہ پرووائڈ کرے. تو اس سے مجھے بھی بڑا حوصلہ ملا کہ میں ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے جا رہا ہوں کہ جو فوکسڈ ہے بزنس کے علاوہ, وہ اپنی CSR کو, سوشل رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھتی ہے. بچوں کی صحت بھی ان کے لیے پرائم ہے اور بزنس ان کے لیے ایک سیکنڈری تھنگ ہے. پرائمری تھنگ از اے کوالٹی پروڈکٹ, پرائمری تھنگ از اے ہیلتھ آف دی چلڈرن, اور اسی طرح سے جو بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. تو یہی بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ نے ایک اسٹارٹ کیا ہے کرکٹ کا اینڈ آپ نے ایک پوری ٹیم کو تشکیل دیا اور لائک آپ نے کہا کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, تاکہ وہ مینٹلی طور پر بھی تھوڑا انجوائے کر سکیں, اپنی صحت کے اوپر بھی فوکس کر سکیں. ہم ان کی کیا کہتے ہیں, آپ نے جو بھی ٹیم بنائی ہے اس کو بھی اپنی اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے آپ کا انیشیٹو ہوا ہے, موٹیو کس طرح ہوئے ہیں. تو پلیز میری اسکرین پر آپ ان کی ٹیم کو بھی دکھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وسیم بادامی. ہم یہاں کراچی میں فوڈ بستی انڈسٹریز نے اپنے آپ ایک انیشیٹو لیا اور اپنی ایک کرکٹ ٹیم تشکیل دی اور اس کی لانچ کے ایونٹ میں میں آیا ہوں. میرے ساتھ آپ ابھی دیکھیں گے کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب بھی. ہم دونوں چونکہ آج کل PSL کا کریز ہے ہر جگہ اور ہم صبح شام رات ہر کے کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایونٹ ہو وی لو ٹو بی دیر. تو ہم یہاں پر آئے ہیں. کرکٹ کے فروغ کے لیے اچھا اقدام ہے اور فوڈ بستی کے ویسے بھی آپ سب اس برانڈ سے بھی مانوس اور ان کے پروڈکٹ سے بھی مانوس, آپ استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت پسند بھی کرتے ہیں. تو میری طرف سے بہت بہت نیک خواہشات فوڈ بستی انڈسٹریز کے لیے بھی کہ ایز اے برانڈ یہ ترقی کرے, اور ان کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی. بہت اچھی بات ہے کہ گلی محلے کی سطح پر, کیونکہ جب بھی ہم پاکستان کی کرکٹ کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ڈومیسٹک لیول پر بہت ساری چیزیں ان کو امپروو ہونا چاہیے. تو اچھا اس طرح گلی محلے کی سطح پر جب کرکٹ ہوگی تو ٹیلنٹ جو ہے وہ گلی محلے سے نکل کے پھر بڑے بڑے گراؤنڈ میں سامنے آئے گا, اور یہ انیشیٹو بھی انشاءاللہ اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. سو آل دا بیسٹ وشز ٹو فوڈ بستی انڈسٹریز فرام مائی سائڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں. فوڈ بستی کے لیے بہت ساری دعائیں. ان لوگوں نے جو کرکٹ ٹیم بنائی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کے لیے بھی کرکٹ ٹیم بنائے. بائے بائے, ٹاٹا, سے اوپر ملیں گے. جس طریقے سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ طرح کے اینکرس اینڈ سوشل ایکٹیویٹیز بھی انڈورس کر رہے ہیں, سو دیٹس گڈ. اور بہت اچھا آپ کا یہ انیشیٹو ہے کہ آپ لوگوں نے لوکل طریقے سے, جیسے کہ ان لوگوں کو آپ چوز کریں گے جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں یا واقعی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ میں پیچھے ہیں, لائک ان ٹیلنٹ میں تو پیچھے نہیں ہے, لائک ان اپرچونیٹی میں ان کے لیے ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہاں پر بھی تو کوئی سورس والی بات نہیں چلے گی, آپ کے دوست جو آپ کو جانتا ہوگا وہ آ جائے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میری فیملی میں بھی بہت سے کرکٹر موجود ہیں, لیکن اس پوری ٹیم میں ہماری فیملی میں اور کمپنی کے اونرز ڈائریکٹرز کی فیملیز میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہے.
تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے اس کو, اور میرٹ کا نظام ہم شروع سے ہی رکھیں گے. اصل میں پرپز, جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ نیشن کو سرو کرنا ہی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم گراس روٹ لیول کے اوپر ان چیزوں کا سہارا لینا شروع کریں گے تو آبویسلی وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اسی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک سیپریٹ باڈی بنائی گئی ہے جس کے کوچز ہیں, جس کے کیپٹنز ہیں, اور تھورلی سلیکشن آپ لوگ تو نہیں کریں گے؟ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے سلیکشن میں rather than sponsoring this team. اوہ گڈ, تو اچھی بات ہے نا, پھر تو بالکل میرٹ پر آئیں گے لوگ, اور ان لوگوں کو بھی اپرچونیٹیز ملیں گی جو لوگ بیچارے لائک ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور جس طرح آپ نے بات کی ان کو پلیٹ فارم کے اس لیے کے ٹاؤن لیولز کے اوپر میچز کرائے جائیں گے. کراچی کے 18-19 جتنے بھی ٹاؤن ہیں ان کے اس لیول پر میچز کرائے جائیں گے. پھر ان میچز میں سے جو کی پلیئرز ہوں گے, جو اچھا پرفارم کریں گے, جو ٹاپ اسکوررز ہوں گے, جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکرز ہوں گے, انہیں ملا کر پھر کراچی لیول کی مزید بہتر ٹیم بنائی جائے گی. جس طرح ایک اورنگی کا ٹاؤن ہے جہاں پر بہت زیادہ اس طرح کے بلو دا پاورٹی لائن جو لوگ رہتے ہیں, یا پھر لیاری ہے, یہ جو علاقے ہیں وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بٹ دوسری بات یہ ہے کہ علاقوں کی وجہ سے لوگوں کا جو انوائرمنٹل ایک فیکٹر آتا ہے یا مینٹل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کمپلیکسٹی کی طرف چلا جاتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اپرچونیٹیز نہ مل پائے. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ان علاقوں میں بھی آپ کوشش کریں گے کہ اپنی اسپانسر کو لائیں یا پھر اپنی ٹیم کو وہاں پر انٹروڈیوس کریں؟ آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تاریخ دیکھ لیجئے, اور اس میں جتنے ٹاپ نوچ پلیئرز ہیں وہ تمام کسی پرانے رورل ایریاز سے یا پسماندہ جسے کہہ لیجیے لیس پریولیجڈ ایریاز سے, وہاں سے ہی آئے ہیں. جتنے ٹاپ, آپ وقار یونس کی ہم مثال لیتے ہیں تو انہیں برے والا ایکسپریس کہا جاتا تھا, یا وسیم اکرم, یا اور آج ریسنٹ کے, تو یہ تمام چھوٹے علاقے. دیکھیں ٹیلنٹ کی جو نرسری ہے نا, ٹیلنٹ کی جو جگہ ہے وہ ہے ہی پسماندہ علاقے, جہاں پر دیکھیں پہلے کے زمانے کی اگر ہم بات کرتے تھے نا تو وہاں پر اتنا زیادہ مٹیریلسٹک مطلب وہ نہیں تھا, اپروچ نہیں تھا لوگوں کا. اب بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ مٹیریلسٹک کی طرف جاتی ہیں. پہلے تو بہت زیادہ چھوٹی فیملی سے بھی کوئی ڈاکٹر بن کے نکلتا تھا, ایزیلی ایڈمیشن مل جاتے تھے, میرٹ بہت زیادہ کہ بہت زیادہ میرٹ پر کام ہوتا تھا. پر اب جو ہے ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب جو ہے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انداز گفتگو کیسا ہے, پہننے کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے, بات کرنے کا سٹائل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں بھی تو فوکسڈ ہوتی ہیں رادر دین کہ ٹیلنٹ کو اتنا فوکس نہیں کرتے. مارکیٹنگ بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے تمام چیزوں کے اندر, اور جس چیز اور تمام چیزیں جڑ گئی ہیں بزنس کے ساتھ, اور دنیا بڑی تیزی سے اور بڑی بروٹل ہوتی جا رہی ہے. اور جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی سختی کے, کیا اس کے لیے کوئی مناسب ورڈ میں یوز کروں, اور بروٹل ورڈ ہی ٹھیک ہے, کہ وہ بس مین پرپز جو ہے وہ بزنس ہے. اسٹیٹ کا بھی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ جنگ تک مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں, اس دنیا میں یہ چیز آ چکی ہے اس وقت. لیکن بہرحال اگر جس طرح ہم کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر میرے خیال سے آپ کو جو فوکسڈ ہونا چاہیے وہ ایک پلیئر کی لائک کہ پرفارمنس پر ہونا چاہیے, کس طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہے, اور باقی رہی بات گرومنگ کی, تو گروم تو ہم جب آبویسلی بات ہے جب وہ سلیکٹ ہو گیا, جب اس کو کلاسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی, تو گرومنگ کی کلاسز بھی آپ آبویسلی بات ہے اس کو گروم کر سکتے ہیں. برانڈ بنانا تو پھر آبویسلی بات ہے ایک آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک لائک ایک ٹیلنٹ کو برانڈ بنا رہا ہے نا. پھر ہم بات کرتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا کچھ لوگوں کے اندر تھوڑے فوبیاز بھی ہوتے ہیں, وہ کیا ان کو کیسے دور کرنا چاہیے؟ مطلب لائک ایک بار اگر انجری ہو گئی تو اب دوبارہ ڈرتے ہیں, جبکہ وہ بہت اچھا ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, بٹ وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید اور پرابلم نہ ہو جائے. نہیں, ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, ہم انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ہم سکھاتے بھی, ہم بتاتے ہیں. کہا تھا نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ فار سکسیس یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. آپ کو کامیابی کے لیے وہ دائرہ جس میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں اس دائرے سے باہر آنا پڑے گا. جب تک آپ اپنے سکون کو, اپنی راحت کو, اپنے آرام کو نہیں چھوڑتے, آپ کامیابی کی جانب. دنیا کے تمام کامیاب لوگ انہوں نے پین بیئر کیا ہوتا ہے.
देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस. कामयाब होने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है. अगर आपने क्रिकेटर बनना है नेशनल लेवल का, डोमेस्टिक लेवल का, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आपको धूप में अपने आप को मैदानों में जाना पड़ेगा, सख्त गर्मी में भी, सर्दियों में भी जाना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और आपको जब हार जाते हैं तो आपको जूतों का भी सामना करना पड़ता है. नहीं, हम तो अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है. नहीं देखिए, नहीं हारने वाली बात पे उनको इनकरेज बिल्कुल ना करें. अगर आप इनकरेज करेंगे तो वो हार कर आएंगे. हम सिखाते हैं कि आप हार को खुले दिल से तस्लीम करें. ऑब्वियसली बात है, हार जीत तो थॉरो जेंटलमैन बने. और अगर आप हारते हैं तो गेम हमेशा फेयर रखें, थोड़ा जेंटलमैन. क्रिकेट जो गेम ही है वो जेंटलमैन गेम है. और क्रिकेट में आप देखते हैं कि इस चीज़ के रूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं. और हल्की सी जिसे आप कह लें कि मिसबिहेवियर के ऊपर बड़ी सख्त सजाएं दी जाती हैं. कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज़. दूसरे स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है. फुटबॉल में, हॉकी में आप देखते हैं कि खिलाड़ी जो है वो प्लेयर्स जो है आपस में बड़े दस्तो गिरेबान भी हो जाते हैं. लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, तो हम उसे जेंटल गेम ही रखेंगे. और हम अपने प्लेयर्स को भी इंशाल्लाह ग्रास रूट से ये बात सिखाएंगे कि आपने हमेशा फेयर गेम खेलना है. हार जो है वो पार्ट ऑफ, मतलब हम उन्हें ये बताते हैं कि हार कोई चीज़ नहीं है. या तो आप जीत जाएंगे या आप कुछ सीख जाएंगे. तो अपने हार को पॉजिटिव लें, उससे कुछ सीखें और आने वाले वक्त की तैयारी करो. हार इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, उसे खुले दिल से तस्लीम करेंगे अगर कभी हारे. बिल्कुल. बाकी इसके साथ साथ मेरे एक टीचर होते थे, वो ये कहते थे कि आपने ना ये डिसाइड करना है कि आपने हारना नहीं है. लाइक वो तो स्टडीज़ की बात हो जाती है कि आपका एडमिशन किसी भी तरीके से होगा. लाइक आपने ये ना को या नो को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना है. हम कहते थे कि ये तो फिर डिप्रेशन का भी बायस बन सकते हैं. कहते नहीं, जितना आप अपने ब्रेन के ऊपर फोकस्ड होते हैं, जितना आप ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, उतना ही आपका ब्रेन उस तरीके से ही काम करता है. जैसे अगर एक कोर्स जो आप पूरे साल में, मतलब पूरे साल का कोर्स होता है, पर आप एक रात में भी उसको कवर कर लेते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, यानी इतनी कैपेसिटी होती है आपके. स्टूडेंट्स का खासा है ये, मैं अपना खासा बता रही हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, बट मेरा जो पढ़ने का अंदाज़ होता है वो एग्ज़ाम के दिनों वाला ही होता है. और काफ़ी ज़्यादा के फोकस्ड होकर, और 24 आवर्स जो होते हैं ना, वो पूरा ही पढ़ती हूँ मैं, और वो मेरे लिए एनफ होता है. तो एंड में भी आपके ब्रेन के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो मतलब एब्जॉर्प्शन की होती है. आप कर सकते हैं अगर आप अपने आप को जिस तरीके से ट्रेन करेंगे, आप जिस तरीके से अपने आप को समझाएंगे, उस तरीके से ही आप परफॉर्म करते हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. और आपने बड़ी दिलचस्प बात की शुरू में कि एक रात में भी आप तैयारी कर लिया करती थी. और मैं भी मेडिकल ग्रेजुएट हूँ. हमारे एक टीचर कहा करते थे कि मेडिकल ऐसी चीज़ है जिसमें देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो चॉइस. आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई पेशेंट आपके पास आया हो, कहे कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, और आप कहें कि नहीं ये सवाल तो मैंने चॉइस में छोड़ दिया था. एक सवाल का चॉइस तो होता है. बहरहाल ये चीज़ अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है कि हम अपने जहन को जो इंटीमेट करते हैं, और कामयाबी के लिए हम जो चीज़ सोचते हैं, जो नियत करते हैं, हमें वही चीज़ मिलती है. तो हम अपनी जहन को जो इंटीमेट करते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, जहन उसके लिए तैयार हो जाता है. फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं. देखें, प्लान बी बाद की चीज़ है. अगर आपने एक गोल सेट किया है तो ऑब्वियसली उस गोल के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज लगा दें. इंसान के हाथ में अल्लाह ने 2 चीज़ें दी हैं, नियत और कोशिश. कामयाबी अल्लाह की ज़ात देती है. तो इस यकीन के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कामयाब होने के चांसेस हैं. अगर आप बिलफर्ज कामयाब नहीं भी होते हैं तो कुछ नहीं, अल्लाह ने आपके लिए इससे कुछ बेहतर रखा होगा. हम ये मोटिवेट करते हैं अपने खिलाड़ियों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने साथ वालों को भी, जिनसे हम बात करते हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़, हम सबसे यही बात करते हैं कि आपके हाथ में ईमानदारी के साथ कोशिश करना है, आपके हाथ में अच्छी नीयत करना है, और उसके ऊपर भरपूर मेहनत करना. और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान मेहनत करे और उसे उसका सिला ना मिले. तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान के साथ इस मामले में नाइंसाफ़ी हो. हाँ, वक्त मुकर्रर है. किसी को जल्द कामयाबी मिल जाती है, किसी को देर से कामयाबी मिलती है. कोई 60 साल की उम्र में जाकर कामयाब होता है, कोई 25 साल में कामयाब होता है. हाँ डॉक्टर साहब, इस चीज़ पर तो मैं ईमान रखती हूँ कि आपकी हार्ड वर्किंग एक जगह पर होती है, पर एक जगह पर आपका लक भी होता है, और अल्लाह ताला की तरफ से जो आपके लिए सबसे बेहतरीन होता है वही आपकी ज़िंदगी में हो रहा होता है. सम टाइम हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं हो पाई फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, आपको काफ़ी फील होता है कि क्यों नहीं हो पाया, बट फिर इसका आफ्टर इफेक्ट जब आप 1-2 साल के बाद देखते हैं ना बैकग्राउंड पर, तो आपको महसूस होता है कि ये आपके लिए कितना अच्छा था. तो अल्लाह ताला के
वही He is the best player. बेस्ट वो सोचने वाला आपके लिए बेहतरीन है. अच्छा, फिर अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं. आप अपने बहुत ज़्यादा आपने अपने ब्रांड के बारे में बात कर ली, और भी अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे दैट वुड बी लाइक हमारे हेल्थ के शो के अकॉर्डिंग हो, उनको कुछ फ़ायदा उस चीज़ से? सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये जो नेमत आपको अल्लाह ने दे रखी है इसकी कदर करें. याद रखें, जब ये सेहत चली जाएगी तो बाकी तमाम नेमतें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे औलाद हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे शोहरत हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश रह जाएगी कि ये सारी चीज़ें मेरे पास से चली जाएं और मेरी सेहत मुझ तक वापस आ जाए. तो जाने से पहले जो आपने बात की थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जिस वक्त सेहत मौजूद है तो उसकी हिफाजत कीजिए, उसे बचा कर रखिए. उसे बचाने के मुताबिक तरीके हम डिस्कस करते रहते हैं, आपके प्रोग्राम में भी बात है, क्योंकि एक बार ये सेहत चली जाती है तो दोबारा वापस उस सूरत नहीं आ सकती. वो दवाइयों के सहारे, किसी और दूसरी रेमेडीज़ के सहारे, आर्टिफिशियल मेथडोलॉजीज़ के सहारे फिर इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है. लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में तरतीब पैदा करें, आप अपनी ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ों की तरतीब पैदा करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस्ड रहें, वेट बढ़ने ना दें ज़्यादा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, तो आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकते हैं. चूँकि आपके साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, आपके साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, तो अपना ख्याल रखें, अपने साथ वाले लोगों का ख्याल रखें. यही मेरा पैगाम. और डॉक्टर साहब ये भी बताते चलें कि हम आज फोकस रहे हैं वज़न के ऊपर. वज़न बढ़ने की अलामतें क्या होती हैं? लाइक आपको अब महसूस हो गया या आपकी बॉडी ने अलार्म कर दिया? कुछ लोग होते हैं बहुत थिन होते हैं, सडनली उनका वज़न बढ़ जाता है, तो कौन से एक बॉडी की नॉर्मल BMI होती है जिससे हमें नॉर्मल, ये मैं चाह रही थी आप अपने इट्स वेरी कॉमन. एक मोबाइल पर डिफरेंट ऐप भी मौजूद है, अपने BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो आपकी एज से, आपके वेट से, करंट वेट से और आपकी हाइट से, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप ओवर वेट है. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, टेक्निकल है कि बहुत से लोग देखने में नहीं लग रहे होते लेकिन फिर भी वो ओवर वेट होते हैं. देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं. किसी शख्स का वजन 60 किलोग्राम है, और तो उसके टांगों ने, उसके नीज ने, उसके एंकल्स ने कितना वजन कैरी करना है? डेट इज 60 किलोग्राम. लेट्स सपोज उसका वजन बढ़कर 70 किलोग्राम हो जाता है, जो कि उसके नॉर्मल वेट से 10 kg ज्यादा है. तो 24 आवर्स के लिए या 10 आवर्स के लिए, 12, जितनी देर भी वो अपने टांगों पर मूव करता है, उसकी टांगों ने 10 kg वजन ज्यादा कैरी करना है. तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जल्दी काम करना छोड़ देगा. वेरी गुड डॉक्टर साहब. आपके BMI जो है वो एक कैलकुलेटर होता है जो आपके एग्जैक्टली वेट को बता रहा होता है. सो इस पर फोकस रहें, एंड जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी फोकस रहें. अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.